کیا سچ میں شوہر کا خیال رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ وہ لمحہ جب اسے احساس ہوا کہ باپ کے بعد شوہر ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو عام سا سمجھتی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں سکون سے رہتی، جب شوہر گھر آتا تو اس سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑتی رہتی۔ کس طرح بدلی عائشہ کی زندگی، اور اسے لمحے بھر میں اس طرح ایک دل میں عجیب سا درد ہوا، اور اس کی اس زندگی کے اس لیسن نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج صبح کا ٹائم تھا تو میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی کپڑے پریس کر کے ان کو دے کے تو پھر میں گھر کا صفائی وغیرہ کروں گی۔ تو آپ سنائیں کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے جلدی جلدی کپڑے پریس کیے، اس کے بعد پھر میں نے ان کا جو میرے ہسبینڈ تھے وہ بیٹھ گئے۔ اکثر تو جوتا ان کا میں ہی صاف کرتی ہوں، تو کبھی کبھار ہے کہ وہ خود بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ آج خود کر رہے تھے، تو ان کا نا جوتا بڑا ٹوٹ گیا تھا، تو میں کہہ رہی تھی لو جی آپ کا تو جوتا ہی سارا نا ٹوٹ گیا ہے، اس بیچارے کی تو موت آئی ہوئی ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں ان کے۔ تو کل انہوں نے جانا تھا اپنا جوتا لینے کے لیے، تو میرے ٹیسٹوں پہ اتنے پیسے لگ گئے۔ تو کل میرا ٹیسٹ ہوا ہے، تقریباً 11,000 کا ٹیسٹ ہوا ہے میرا۔ تو میرے ہسبینڈ نے جوتا لینا تھا اور میرے بیٹے کے لیے جوتا انہوں نے لینا تھا۔ تو میں کہتی ہوں ایک واحد انسان شوہر ہے جو یقین مانے، میں دل سے کہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے میرے لیے بہت کیا ہے۔ میں جس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے لے کے دی ہے، میرے بچوں نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے میرے ہسبینڈ نے ان کو لے کے دی ہے۔ تو یقین مانے یہ شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ باپ کے بعد جو شوہر ہوتا ہے نا وہی خیال رکھتا ہے۔ بھائی ہوتے ہیں کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتی ہیں کہ ان کی اپنی بھی تو زندگی ہے، ان کے اپنے بھی تو بچے ہیں، لیکن بھائی بھی بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بہنوں کا۔ الحمدللہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح ایک عائشہ تھی، وہ عائشہ بھی اسی طرح تھی کہ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، تو وہ اپنے نا ہسبینڈ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ شادی ہوئی تھی، بات بات پہ نا اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا کر لینا، یا گھر کی چھوٹی موٹی لڑائیاں جو تھیں، جھگڑے تھے وہ اپنے ہسبینڈ، گھر کی لڑائی ہونی تو اس کے ہسبینڈ نے کام سے آنا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو ایک چھوٹی چھوٹی بات بڑھا چڑھا کے بتانی، پھر بھی اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہی سمجھانا کہ اپنا گھر جو ہے ہم گھر کو طریقے سے لے کے چلو، ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، مائکے میں زندگی اور ہوتی ہے، سسرال میں زندگی اور ہوتی ہے، ہر زندگی کو اس زندگی کو تمہیں سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم دو زندگی کو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن عائشہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ بات بات پہ اس کے ساتھ جھگڑتی، بات بات پہ اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی۔ تو کافی ٹائم ہو گیا، جب بھی اس ہسبینڈ نے آنا اس نے لیٹ جانا اور ٹائم پہ اس کو پانی نہ دینا، اس کا خیال نہ رکھنا، اسی طرح ٹائم گزرتا گیا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ نا عائشہ اپنے گھر جاتی ہے، تو نا حالانکہ اس کا ہسبینڈ اس کے لیے کافی کچھ لاتا ہے، فروٹ وغیرہ لاتا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اس کا۔ اسی طرح ایک دن عائشہ گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بھابھی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر کی ہنڈیاں بنا سکے، پھر بھی وہ جو کچھ ہوتا ہے گھر میں مرچی وغیرہ بنا کے وہ گزارا کر لیتی ہے۔ لیکن جب وہ گھر آتی ہے وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ تو اتنا میرے لیے کچھ لے کے آتے ہیں، تو پھر بھی میں شکر الحمدللہ نہیں کہتی۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے نا، سوچتی تو ہے ذہن میں تو لیکن پھر بھی چینج نہیں ہوتی اس کی زندگی۔ تو اس کا ہسبینڈ کام کیا کرتا ہوتا ہے کہ وہ نا ریڈی لگاتا ہوتا ہے، جیسے کہ نا سائیکل پہ چیزیں بیچتا ہوتا ہے۔ تو ایک دن نا وہ سائیکل پہ نا اسی طرح نا سیل کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے، تو وہ راستے میں نا اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے، کہیں جاتی ہے یہ بازار، تو بازار میں نا اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے کہ نا اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ چیزیں سیل کر رہا ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ دیکھتی ہے کہ نا بڑی تپتی دھوپ ہوتی ہے گرمیوں کی، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ کتنی محنت سے نا چیزیں بیچ رہا ہے، اور کہتا ہے آجو باجی یہ لے لو باجی، اتنے میں دے دوں گا، یا آپ کم پیسوں میں لے لیں، بڑی منتیں سماجت کر کے نا وہ ان کو چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نا وہ عائشہ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اس چیز کو، تو وہ اتنی دھوپ ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی جل رہی ہوتی ہے دھوپ میں، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، اتنا پسینہ آیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو کپڑوں میں، اور نا سائیکل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور نا منتیں کر رہا ہے لوگوں کی، عورتوں کی منتیں کر رہا ہے، باجی یہ چیز لے لیں، باجی یہ چیز لے لیں، اتنے میں ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کم کر کے لے لیں، چلیں جہاں پہ 250 کی ہے آپ 200 کی لے لیں، اس طرح کے نا وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو عائشہ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے،
تو عائشہ کو یہ چیز نا بڑی وہ لگتی ہے کہ نا میرے ہسبینڈ کتنا لوگوں کی منتیں کر رہا ہے. تو وہ نا کہتی کتنے، میں تو سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوتی ہوں، اے سی میں بیٹھی ہوتی ہوں، ہوا لے رہی ہوتی ہوں، اے سی میں تو نہیں تقریباً ہوا لے رہی ہوتی ہوں، سارا دن پنکھے میں ہوتی ہوں اور سارا دن موبائل چلاتی ہوں. اور ہسبینڈ میرا پتہ نہیں لوگوں کی کس طرح، عورتوں کی اور لوگوں کی منتیں کر کر کے چیزیں بیچتا ہے. گھر آتی ہے اس کا نا ذہن چینج ہو جاتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے اس کے دل میں کہ نا اس کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ گھر آتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا کھانا بناتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ روح افزا کا شربت بناتی ہے، اس کے لیے کپڑے چینج کرتی ہے، نہاتی ہے، دھوتی ہے، تیار ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے لیے اتنا کرتے ہیں، میرے بچوں کے لیے اتنا کرتے ہیں، میرے ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں میرے ہسبینڈ. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ نہیں دے سکتی، میں گلے شکوے نہیں بھول سکتی، میں چھوٹی چھوٹی گھر کی لڑائیاں نہیں بھول سکتی. میرا ہسبینڈ میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور کبھی اس نے گھر آ کے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ پیسے کہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ میں نے کیسے کمائے ہیں، میں نے لوگوں کی منتیں کی ہیں، میں نے قرضہ اٹھایا ہے، میں نے کسی سے لون لیا ہے. کبھی اس نے نہیں بتایا مجھے آ کے. اور وہ اتنا کچھ کرتا ہے ہمارے لیے اور میرے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے. اور میرے روٹھنے منانے ہی نہیں جاتے. میں اپنے ہسبینڈ سے ہر وقت روٹھی رہتی ہوں یا اس کو کہتی ہوں کہ مجھے وہ منائے گا تو میں مانوں گی، ادروائز میں نہیں مانوں گی. تو وہ اس کی جو ہوتی ہے نا اس طرح اس کی لائف چینج ہوتی ہے. جب ہسبینڈ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا ناشتہ ہے، اچھا کھانا ہے اور ہر چیز ایوری تھنگ اتنی اچھے طریقے سے کی ہوئی، تو اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. وہ اتنا اس کا ہسبینڈ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تبدیلی کیسے آئی، لیکن وہ بتاتی نہیں ہے. وہ کہتی جیسے بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو میں نہیں آپ کے لیے اتنا کچھ کر سکتی. تو اس کے ہسبینڈ کہتا ہے پھر بھی بتاؤ تو صحیح. حالانکہ ہسبینڈ نے نہیں بتایا لیکن وہ پھر بھی نہیں بتاتی کہ مجھے شرم آئی ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، میرے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. تو لیکن اس نے وہ بتاتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل میں یہ رکھتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے یا یہ، وہ نہیں بتاتی لیکن خود کو چینج کر لیتی. ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے کیونکہ ہسبینڈ بھی ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے تو کیا ہم نہیں دے سکتے. ان کی فیملی کی ہمیں باتیں اگنور کرنا چاہیے. عورت اپنا گھر بسانا چاہتی ہے لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ ہم سنبھل تو جاتے ہیں، ان کے بچوں کا ایسے لمحات آ جاتے ہیں. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور غلطیوں کو ہم سدھار سکتے ہیں. اور مجھے یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی ان کو کھینچ کے لے کے چلیں. میں نے کیا صحیح کہا ہے؟ میں نے بھی اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ، اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے زندگی. اللہ حافظ.